کاشان کو بھاری رقم دے کر جیسے ہی مناہل گھر داخل ہوتی ہے وہ اپنے ذہن میں صرف ایک ہی بات لیے ہوتی ہے کہ اب بطول اور عاشر کے درمیان ہمیشہ کے لیے دوری آ جائے گی اور سب کچھ اس کے کنٹرول میں ہو. لیکن قسمت جیسے اس کے دروازے پر پہلے ہی کوئی اور کڑوی سچائی رکھ چکی تھی. دروازہ کھلتے ہی فون کی تیز گھنٹی بجتی ہے. مناہل تھکاوٹ سے فون اٹھاتی ہے مگر اگلے ہی لمحے اس کی روح تک کانپ جاتی ہے. ڈاکٹر کی گھبرائی ہوئی آواز: میڈم، عاشر صاحب کی حالت بہت خراب ہے. انہیں گولی لگی ہے اور بہت زیادہ خون بہ رہا ہے. برائے کرم فوری طور پر بلڈ کا انتظام کریں. مناہل کے ہاتھ میں موبائل تقریباً چھوٹ جاتا ہے. سانسیں بے ترتیب، آنکھوں میں خوف کی ایک لہر، چہرہ زرد پڑ جاتا ہے. اسی لمحے سروت بیگم روتی ہوئی آتی ہے. آنسو ان کی آنکھوں سے رکنے کا نام نہیں لیتے اور روتے ہوئے کہتی ہے: یہ سب کاشان کا کیا دھرا ہے. وہ شروع سے ہی عاشر کے در پہ تھا. اگر میرے بیٹے کو کچھ ہوا نا تو میں کاشان کو زندہ نہیں چھوڑوں گی. مناہل جیسے ہی سروت بیگم کے منہ سے کاشان کا نام سنتی ہے اس کا دل خوف سے سہم جاتا ہے. اچانک اسے اپنے سارے فیصلے، اپنا لالچ، کاشان کی میٹھی باتیں سب دھوکے کی طرح لگنے لگتے ہیں. کیا میں واقعی اس شخص کے جال میں پھنس گئی؟ کیا اس نے صرف پیسوں، طاقت اور دشمنی کے لیے عاشر کو مروانے کی کوشش کی؟ غصے، نفرت اور پچھتاوے میں ڈوبی مناہل فوراً فون ملاتی ہے: کاشان، اگر عاشر کو کچھ ہوا نا میں تمہیں نہیں چھوڑوں گی. آج کے بعد تم سے کوئی مدد نہیں چاہیے. تم نے سب برباد کر دیا. دوسری طرف خاموشی تھی جو مزید خوفناک تھی. یہ پوری گفتگو فضا دروازے کے پیچھے کھڑی سن رہی ہوتی ہے. پہلی بار اس کے ذہن میں مناہل کی نیت، کاشان کی چالیں اور عاشر کے ساتھ ہونے والی ناانصافی کی تصاویر واضح ہونے لگتی ہے. فضا کی آنکھوں میں غضب کی چمک اور دل میں ایک نیا عزم پیدا ہوتا ہے. بطول کے ہاتھوں سے پانی کا گلاس تک گر جاتا ہے جب اسے عاشر کے زخمی ہونے کی خبر ملتی ہے. اس کے دل میں وہ تمام تلخ یادیں تازہ ہو جاتی ہیں مگر اس وقت ایک ہی بات باقی رہتی ہے: کسی کی جان خطرے میں ہے. اس کا باپ پریشان ہو کر اسے روکنے کی کوشش کرتا ہے: بطول، تم کیوں جا رہی ہو؟ وہی عاشر ہے جس نے تمہیں اتنا رلایا. بابا، انسانیت سب سے پہلے ہے. اس وقت عاشر کی جان بچانا ضروری ہے. میں نہیں رک سکتی. وہ اپنی بات پر ڈٹ کر ہسپتال کی طرف بھاگتی ہے. عاشر اسٹریچر پر بے ہوش، آکسیجن ماسک چہرے پر، خون اب بھی رس رہا تھا. مشینوں کی آواز، ڈاکٹروں کی بھاگ دوڑ اور پورے ہسپتال میں ایک کشمکش. جیسے ہی بطول وارڈ میں داخل ہوتی ہے عاشر کی نیم مردہ آنکھیں دھیرے سے کھلتی ہیں. وہ دھندلی نظر سے بطول کو پہچاننے کی کوشش کرتا ہے. بطول کا چہرہ دیکھ کر وہ ٹوٹی ہوئی آواز میں بس اتنا کہہ پاتا ہے: بطول، مجھے معاف کر دو. میں نے تم پر جو بھی ظلم کیا شاید یہ سب انہی کی سزا ہے. بطول کے آنسو اس کے ہاتھ پر گرنے لگتے ہیں. جس دل نے کبھی عاشر کے لیے سختی رکھی تھی وہ لمحے میں پگھل جاتا ہے. سروت بیگم بھی دروازے پر کھڑی اس منظر کو دیکھتی رہ جاتی ہے اور ان کی آنکھیں درد سے بڑھ جاتی ہیں. کیا عاشر اس حادثے سے بچ پائے گا یا تقدیر نے فیصلہ کر لیا ہے؟ کیا عاشر کے ہوش میں آنے کے بعد وہ بطول کو دوبارہ اپنی زندگی میں جگہ دے گا؟ کاشان اب مناہل کے غصے اور سروت کے انتقام سے کیسے بچے گی؟ اپنی رائے کامنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے. تھینکس فار واچنگ.